اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ. والناشطات نشطا، قسم ہے ان کی جو بند کھولتے ہیں نرمی سے. والسابحات سبحا، قسم ہے ان کی جو تیرنے والے ہیں. والسابقات سبقا، پس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں. فالمدبرات امرا، پس تدبیریں کرنے والے ہیں کام کی. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ جائے گی کانپنے والی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کیا بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پرانی حالت میں. اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہتے ہیں بے شک اس وقت یہ لوٹنا تو خسارے والا ہوگا. فإنما هي زجرة واحدة، پس بے شک وہ تو ایک ہی سخت آواز ہوگی. فإذا هم بالساہرة، بس اچانک وہ کھلے میدان میں حاضر ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النازعات کی ابتدائی 14 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آخری پارے میں اکثر صورتوں میں موت اور قیامت ہی کا بیان ہے.
اس لیے گزشتہ سورۃ النبا میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پر عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کو قائم فرمائیں گے، اور اس میں مجرموں کو سزا دی جائے گی اور متقین کو کامیابی کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اب سورۃ النازعات میں موت کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مجرم کی روح کیسے نکالی جائے گی، اور اسی طرح وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اس کی روح کیسے نکالی جائے گی۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے قیامت کے منکرین کا رد فرمایا کہ جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، اور پھر بطور نقلی دلیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابل میں ازلی بدبخت فرعون کا تذکرہ کیا، کیسے وہ تباہ و برباد ہوا، اور آخر میں پھر عقلی دلائل کے ساتھ اللہ نے قیامت کے موضوع کو بیان فرمایا۔ سورت کی ابتدا میں وہ فرشتے جو مامور ہیں انسانیت کی روح نکالنے پر، اور روح نکالتے وقت وہ جو برتاؤ کرتے ہیں اس کا بیان ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نطفے سے بنایا، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو صورت اللہ نے بنائی سب کی یکساں بنائی، اس کے بعد باہر آیا، جو اللہ رب العزت نے جو خوراک مہیا کی وہ سب کو ایک جیسی دی، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بھی بڑا ہو رہا ہے وہ بھی بڑا ہو رہا ہے، یہ بھی چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے وہ بھی چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، یہاں تک تو سارا برابر چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس اختیار کرنے کے بعد ان کو اختیار دیا، جیسا کہ پہلے گزر گیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، اب تجھے اختیار ہے تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ اب لوگوں نے جدا راہیں اختیار کی، پیدا تو دونوں ایک جیسے ہوئے، کھایا پیا تو دونوں نے ایک جیسا ہے، لیکن ایک فرما بردار بن گیا دوسرا نافرمان بن گیا۔ جب دونوں کی راہیں مختلف ہوئی تو اب آگے دونوں کی موتیں بھی مختلف ہو گئیں۔ ایک کی موت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوفناک صورتوں میں آتے ہیں، سیاہ ان کے چہرے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس وہ تشت اور تھال ہوتے ہیں جن میں دوزخ کی آگ کے کچھ انگارے اور دوزخ کا دھواں لے کر آتے ہیں، اور وہ آ کر اس کے قریب چھوڑا جاتا ہے، اور بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں جس میں اس کی روح کو کھینچنا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ فرشتے خوفناک حیت بنا کر اس مرنے والے کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا ان کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوتا ہے لیکن بھاگ سکتا نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خبیث اور مجرم آدمی کی روح وہ بدن کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ دوزخ کا ایک انگارہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے یہاں پر، اور پھر بڑے غصے کے ساتھ اس کی رگوں سے غوطے مار مار کر روح کو کھینچا جاتا ہے اور توڑا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ وہ منظر تم دیکھتے نا کہ جب کافروں کی فرشتے روح نکالتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ مارتے ہیں اور ان کو چہروں پہ اور پیٹھوں پہ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں چکھ دوزخ کا مزہ۔ دوزخ مرنے سے پہلے ابھی دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ وہ پردہ ہٹا کر وہ خوفناک منظر اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اس کے اندر تو نے جانا ہے اور اس میں جانے کا تیرا ٹائم اور تیرا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ مجرم آدمی کی روح ہے۔ اسی جگہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، میرے فرشتے جب آ جاتے ہیں اور فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو
تو پھر اس کو کہتے ہیں مرنے والے کو وہ کہاں گئے جن کو تو پکارتا تھا اللہ کے علاوہ، ان کو بلانا تاکہ تجھے چھڑا لیں اس مصیبت سے جس میں اب تو گرفتار ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق۔ فرمایا فرشتے آتے ہیں باسطوا ایدیہم، یوں اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں، خوفناک شکلیں حدیث میں آیا، اور یوں باسطوا ایدیہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکال اپنی روح کو، نکالو اپنی جان کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، آج تجھے ذلیل کر دیا جائے گا، آج تیری عزت کو خاک میں ملا دیا جائے گا، تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے مجرم آدمی کی روح کے وقت نکلنے کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی وجہ سے سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں کہ تب وہ مرنے والا چیختا ہے اور چلاتا ہے، اور اس کی چیخیں دنیا والے تو سن نہیں سکتے ورنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ وہ کس انداز میں چیختا ہے اور وہ کس انداز میں چلاتا ہے۔ قال رب ارجعون، چیخ کر کہتا ہے اے میرے پروردگار رحم کرو اور تھوڑی سی مجھے مہلت دو، مجھے ابھی میری روح کو نہ نکالو، مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دو۔ کیوں؟ کس کام کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر لوں، بس جو پہلے غفلت میں پڑا رہا اب اس غفلت سے باہر نکل آؤں۔ جواب آئے گا کلا، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا مہلت کا، اب وہ وقت چلا گیا کہ جب تو گناہ کیا کرتا تھا اور رحمت الہی تیرا انتظار کیا کرتی تھی، اب وہ وقت چلا گیا کہ تجھے توبہ کی مہلت دی جائے، اب آگے جانا ہے تو نے، اب دنیا کے ساتھ تیرا تعلق ختم ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، جب روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے پھر کوئی بھاگتا ہے طبیب کے پاس اور کوئی ڈاکٹر کے پاس اور کوئی دم والے کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں اب جدائی آ گئی ہے، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے یہ جو فرشتے آ گئے ہیں نا چھوڑنے والے نہیں ہیں، میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہاں پر کسی ڈاکٹر کی دوائی کام نہیں دے گی، کسی دم والے کی پھونک کام نہیں دے گی، میں نے آگے ہی جانا ہے۔ اور پھر پنڈلیاں سیدھی کی جا رہی ہیں اور پھر جناب فرشتے روح کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے اور انگارہ تھوڑی کے نیچے رکھ کر نکالی جاتی ہے، بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹی جاتی ہے، اور لپیٹنے کے بعد اس کی روح کو اوپر لیا جاتا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، وہاں لے جا کر فرشتے دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب آتا ہے خبیث اور گندی روح ہے، فلاں بن فلاں کی ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کا اپنا یہ نام ہے، اور یہ خبیث اور گندی روح ہے، اس کی حکم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، چنانچہ وہاں سے پٹک کر سجین میں پھینک دیا جاتا ہے جو زمینوں سے بھی نیچے ایک قید خانہ ہے، ایک جیل خانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تاوی بالریح فی مکان صحیح، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا نا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی، فکأنما خر من السماء، وہ آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، آسمان سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، اور پھر ایسے جیسے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا اس کو اڑا کر لے گئی وہ سجین میں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو سجین کیا ہے؟ سجن تو جیل کو کہتے ہیں جس میں کبھی نہ کبھی تو رہائی ہوتی ہے نا، چلو اس کی 10 سال قید ہے، اس کی 50 سال قید، اس کی عمر قید ہے، چلو مر جائے گا پھر تو ختم ہے نا، ایک حد تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سجین میں چلا گیا اس کی حد کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قید ہی قید ہے، وہ سزا ہی سزا ہے۔ والنازعات غرقا، یہ ساری کیفیت اس کا خلاصہ اللہ نے اس پہلی آیت میں بیان کیا۔ والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو روح کھینچیں گے، غرقا بڑی سختی کے ساتھ، غرق ہو کر کھینچ لیں گے، ڈوب کر نکال لیں گے،
سختی کے ساتھ، شدت نظر، زور کے ساتھ کھینچنا، فرمایا سختی کے ساتھ کھینچیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجرم کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے یوں سمجھو کہ ایک زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے، اور یا یوں سمجھو ریشم کی ایک تار کو خاردار، ریشم کی چادر کو خاردار کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لپیٹا جائے۔ ایک آدمی چادر کو پکڑے، دوسرا اس جھاڑی کی شاخ کو پکڑے، وہ ادھر کھینچے اور وہ ادھر کھینچے، جیسے ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسے اس مرنے والے کی بھی رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے مجرم کی روح اور اس کے نکلنے کا انداز جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا۔ دوسری آیت میں مومن کی موت کا تذکرہ ہے، اور مومن کی موت قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے، اس کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ موت سے پہلے اس مرنے والے ایماندار کے پاس، نیک اعمال کرنے والے کے پاس بھی موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اس کے بھی دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے آئے تھے خوفناک حیت اور صورت میں، اور یہ فرشتے آئیں گے چمکدار چہروں والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے چمکدار جیسے سورج چمکتا ہے، خوبصورت چمکدار چہرے۔ ان کے پاس بھی تشت ہوں گے، ان کے پاس بھی تھال ہوں گے، لیکن ان تشت و تھال میں کیا ہوگا؟ مشک و عنبر ہوگا، اور جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، اور جنت کے پھول ہوں گے، یہ بھی وہ لے کر آئیں گے، اور آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر بڑے مسکراتے چہروں کے ساتھ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ اللہ کے پیارے بندے، خوف بالکل دل سے نکال دے، اور غم بھی بالکل چھوڑ دے، اور جنت کی بشارت تجھے ہے، اور خوش ہو جا۔ جس جنت کا تذکرہ تجھے سنتا تھا نا، جس جنت میں جانے کا وعدہ تیرے ساتھ کیا جاتا تھا، آج تو تیرا جنت میں جانے کا دن آ گیا ہے۔ ایسے اس کو خوش کرتے ہیں، اور پھر پردہ ہٹاتے ہیں، اور جنت کے نظارے اس کو دکھا دیے جاتے ہیں، اور وہ جنت کے دلکش مناظر دیکھ کر ایسا وہ بےتاب روح ہو جاتی ہے، خود بخود ہی یہ کیفیت بن جاتی ہے وہ فرشتوں کی تسلیاں، اور وہ جنت کے مناظر دیکھنے کے بعد خود بخود روح بےتاب ہو جاتی ہے، کاش میں یہاں سے نکل کر وہاں جاؤں، کاش میں اس باغ میں داخل ہو جاؤں، کاش وہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نا میں فوراً پہنچ جاؤں۔ پھر جب وہ یہ کیفیت بن جاتی ہے، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے ملک الموت کے پاس وہ ایک ریشم کی چادر ہوتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، بڑی ہی مشک و عنبر کی خوشبوؤں کے ساتھ مہک رہی ہوتی ہے، اور وہ چادر اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا گیا تھا، اس کی ٹھوڑی کے نیچے وہ جنت کی خوبصورت پھولوں والی خوشبوؤں والی ریشم کی سفید چادر وہ رکھ دی جاتی ہے، اور پھر ملک الموت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح آج اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اللہ سے راضی اور رب تیرا آج تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں یعنی اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اور روح بڑی خوشی کے ساتھ ایسے نکلتی ہے جیسے ایک مشکیزہ ہو، اس چمڑے کا جو جس میں پانی ڈالتے ہیں اوپر سے بند کیا ہوا ہو، اور جیسے کوئی گرا ہو کھول دے، بغیر دھکا دیے پانی خود بخود نکل جاتا ہے۔ ایسی یہاں بھی رگوں سے روح کو کھینچنے کی ضرورت نہیں رہے گی، روح جنت کو دیکھ کر خود بخود بےتاب ہو کر اس طرف جائے گی۔ اس کو کیفیت کو اللہ یوں بیان کرتے ہیں والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں، جو گرا کھول دیتے ہیں، وہ جو انسان کی روح کو جنت کا راہ دکھا کر پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور روح خوشی خوشی جنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اہل جنت، وہ جنت والے فرشتے وہ اس ریشم میں اس روح کو لپیٹ کر اوپر لے کر جاتے ہیں، راستے میں جہاں بھی جو بھی فرشتہ ملتا ہے یہ کس کی روح ہے؟ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، جو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فرشتے اس روح کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آسمان کے دروازے پہلے سے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جا کر اس کو
آسمانوں سے اوپر علیین جنت کے مقام پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے وہ تر و تازہ اور نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ وہاں حاصل کرتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ایسی موت۔ والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو روح کھینچتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، یا بند کھول دیتے ہیں اور روح خود نکل جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں، سبحن تیرنا، یہ اوپر سے تیرتے ہوئے آتے فضا میں اور روح کھینچ کر تیرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے امر کو پورا کرتے ہوئے فضاؤں میں تیرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر فضاؤں میں تیرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ یا دوسرا معنی اس کا سابحات کو تسبیح بیان کرنے والے، وہ فرشتے جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے آتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہوئے رب کا حکم پورا کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے۔ جب اللہ حکم دیتے ہیں نا فلاں مجرم کی روح کو نکالو، تو ہر فرشتہ وہ بھاگ کر چاہتا ہے کہ پہلے اللہ کا حکم میں پورا کروں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے شوق میں۔ جب اللہ کہتے ہیں پاک روح کو لے کر آؤ، پھر بھی فرشتے آگے بڑھتے ہیں کہ اس پاک روح کو میں پہلے لے کر جاؤں۔ فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش میں، یعنی اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کو سے جی چرانے والے نہیں، جان چھڑانے والے نہیں۔ بعض بندہ کام کر لیتا ہے نا مجبوری کے ساتھ کر لیتا ہے، جان چھڑانے ایسے نہیں، فرشتے شوق کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تدبیریں کرنے پر، تدبیریں کرنے کا مطلب مختلف کام اللہ نے ان کے ذمہ لگائے، جزاک اللہ خیر، اللہ نے مختلف کام ان کے ذمہ لگائے۔ کسی کی ڈیوٹی اللہ نے ہواؤں پہ لگائی ہے، ہواؤں کو تیز کر کے چلانا ہے، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، جہاں ہواؤں کو تیز کرنا ہے وہاں فرشتے ہواؤں کو تیز کر کے لے جاتے ہیں، جہاں بارش برسانی ہے بادلوں کو لے کر جانا ہے وہ ہانک کر بادلوں کو وہاں لے جاتے ہیں۔ جو ڈیوٹی اللہ نے جس فرشتے کی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو جس فرشتے کی جو بھی ڈیوٹی اللہ نے لگائی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جس فرشتے کی اللہ نے موت پر ڈیوٹی لگائی ہے وہ بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ جب تیری موت کا وقت آئے گا نا وہ پہنچ جائے گا اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں تاخیر نہیں ہوگی۔ فرماتے فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ اب یہ فرشتوں کے حالات بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، دیکھو فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو لگی ہیں نا وہ پوری کر رہے ہیں نا، تو جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے سور پھونکنے کی، کیا خیال ہے وہ کوتاہی کرے گا اس میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب وہ اللہ کے حکم میں کوتاہی نہیں کرتے تو یہاں بھی کوتاہی نہیں کریں گے، قیامت بھی لیٹ نہیں ہوگی، قیامت کے آنے میں بھی کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، میں کیسے دنیا کی لذتوں میں مصروف ہو جاؤں۔ وہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس نے وہ قرن اور نرسنگا اور وہ سور اپنے منہ میں لے لیا ہے اور اپنا کان اللہ کے عرش کی طرف لگا لیا ہے، کب اسے اللہ حکم دے اور وہ سور پھونک دے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ جائے گی کانپنے والی زمین، ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کانپ جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہوگا، بہت شدید ہوگا۔ کیا اللہ کیسا شدید ہوگا؟ کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو یوں پھینکے گی جیسے اس کا اس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، جن کے پیٹ میں حمل ہوگا ان کا حمل بھی گر جائے گا۔ وہ اتنا شدید زلزلہ، یوم ترجف الراجفہ، کانپ جائے گی کانپنے والی، تتبع ہر رادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ ترجف الراجفہ سے مراد پہلا نفخہ،
جب سورج پھونکا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، آسمان سے ستارے جھڑیں گے، یہ پہلا نفخہ ہوگا۔ پیچھے پیچھے آنے والی پھر دوسرا نفخہ، جب سب کو اٹھایا جائے گا۔ پہلے نفخے میں مارا جائے گا اور دوسرے نفخے میں سب کو اٹھایا جائے گا، اور پھر سب محشر کی میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور اس وقت جن کو یقین نہیں تھا وہ بڑے پریشان ہوں گے، کہ کہیں گے قیامت تو آئے گی کوئی نہیں، اب چیخنے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں قبروں سے، یہ کیا ہو گیا؟ تو جواب ملے گا یہ وہی ہو گیا جس کو تم نہیں مانتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، آج وہی ہو رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اس دن کیفیت لوگوں کی کیا ہوگی؟ قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے دھک دھک کر رہے ہوں گے، واجفہ خوف زدہ، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کلیجے منہ کو آ گئے، کلیجے منہ کو آ گئے۔ کیا مطلب؟ خوف ہراس اتنا کہ جناب دل دھک دھک کر رہے ہیں، اور ڈر اتنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، بغیر لباس کے محشر کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا الرجال والنساء، مرد بھی عورتیں بھی بغیر لباس کے؟ میں ہاں، لیکن تجھے معلوم نہیں اس دن کی شدت کو، اس دن کی شدت کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عائشہ اس لیے اللہ کہتے ہیں نا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تو کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے، اے انسان تو کیا سمجھے کیسے کہ وہ کتنا شدید دن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا شدید دن ہوگا کہ دوسرے کے جسم کی طرف تو نگاہ اٹھانا بہت دور کی بات ہے، انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، اس دن دل اڑے ہوئی ہوں گے، قلوب یومئذ واجفہ، دل تھک تھک کر رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لیکن موت تو آنی کو نہیں ہے ورنہ مر جاتا، اتنا خوف ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعہ پست ہوں گی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کسی کو اوپر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تو یقیناً ہوگا۔ اب لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ یعنی طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں او جی چھوٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے پھر پیدا ہوں گے جی، یہ یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انجام اتنا ہولناک اور خطرناک آنے والا ہے اور ابھی تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی برادری میں سے، قوم میں سے باہر کسی کام کے لیے گیا ہو، اور وہاں جا کر اس کو پتہ چلے کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو میرے محلے میں، میرے گھر میں، میرے گاؤں میں حملہ آور ہونے والا ہے میری قوم پر، تو اس نے وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا اور بھاگ کے اس لشکر سے پہلے اپنی قوم کے پاس آ گیا، کہا جلدی جلدی اپنی حفاظتی سامان اٹھاؤ اور تیاری کرو، دشمن حملہ آور ہونے والا ہے۔ اگر کسی نے اس کی بات کو نہ مانا تو وہ کیا ہو جائے گے؟ تباہ ہو جائیں گے، دشمن تو حملہ آور ہو جائے گا، اور جس نے مان لیا وہ بچ جائیں گے۔ کہ میری مثال ایسے ہی ہے، ہولناک انجام آنے والا ہے اور میں پہلے تمہیں ڈرانے کے لیے آ گیا ہوں۔ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کر لیا اور اپنے آپ کو بچانے کی تیاری شروع کر دی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے میری زبان پر یقین نہ کیا اور لگا رہا اپنی رنگینیوں میں وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، اور اس کو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ ہم پرانی حالت میں پھر لوٹائے جائیں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی؟ اے اللہ نئی بات بتاتے ہیں کہ جب ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی پھر اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں آگے انہی کی بات ہے، قالوا، کہتے ہیں تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ تو لوٹنا بڑے نقصان والا ہوگا جی، یعنی یہ باتیں ساری طنزیاں ہیں، طنز کر رہے ہیں، او جی بڑا حالات خراب ہو گئے جی، یوں لوٹائے جائیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں جواب دے میرے پیغمبر اور بتا ان جاہلوں کو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی سخت آواز آئے گی۔ زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ کو، ڈانٹ کو۔ اور بعض سبھی فرماتے ہیں کہ چرواہا جب اپنے ریوڑ چرانے کے لیے لے جاتا ہے، بکری چرانے والے، اسی طرح جناب اونٹوں پہ چروائے، تو شام کے ٹائم تک وہ بکریاں چرتی رہتی ہیں، اور جب واپسی کا وقت ہوتا ہے نا پھر وہ ایک آواز نکالتا ہے کری کری، اس طرح کی جیسے مختلف زمینداروں نے وہ چرواہوں نے آوازیں رکھی ہوتی ہیں، اور پھر اس آواز کے ساتھ وہ بھیڑیں اور وہ بکریاں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب واپسی کا ٹائم ہے، اس کو کہتے ہیں زجرہ۔ زور کے ساتھ جو چیخ کے چرواہ ان مویشیوں کو واپس بلانے کے لیے آواز نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں زجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے نہ سمجھنے والے مویشی وہ تیری ایک آواز پہ واپس آ جاتے ہیں، کیا رب کی آواز پہ یہ ساری کائنات واپس نہیں آئے گی؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ان کو بتاؤ کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں کرنا ہوگا، ایک آواز آئے گی، چلو اب واپسی ہے، بہت ہو گیا دنیا میں تمہارا وقت، اب تم نے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی آواز ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کھلے میدان میں پہنچ جائیں گے، اس ایک ہی آواز سے سب کھلے میدان میں پہنچ جائیں گے، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کر لیں گے، اور یہ یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسے رب نے فرمایا ہے۔ اللہ نے اس پر یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچتے ہیں سختی کے ساتھ، والناشطات نشطا، قسم ہے ان کی جو بند کھول دیتے ہیں نرمی سے، والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، والسابقات سبقا، جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، والمدبرات امرا، جو تدبیریں کرنے والے ہیں کاموں کی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ جائے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن تڑک رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں اس دن جھکی ہوں گی، یقولون، کہتے ہیں وہ، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پرانی حالت میں، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں وہ کہ پھر تو لوٹنا خسارے والا ہوگا، نقصان والا ہوگا، فإنما ہی زجرۃ واحدہ، پس بے شک وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی، فإذا هم بالساہرہ، اچانک وہ سب کھلے میدان میں پہنچ جائیں گے۔